सभी नादरीन की खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का प्यार भरा आदाब। अब तक आप काफ़ी वीडियो देख चुके हैं दोस्तों और बहनों और भाइयों। आज हम आपका एक 10वां टेस्ट एग्ज़ाम ले रहे हैं और इसमें हमने 23 सवालात शामिल किए हैं। इसके सवालात आप हमें कल शाम तक हल करके भेज दीजिएगा और जो साहब सिलसिलेवार जिनके सवालात हमें जल्दी से जल्दी मौसूल हो जाएंगे तो उनके नाम हम अगली वीडियो में शामिल करेंगे। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें और ये भी आप ख्याल रखें कि जो भी आप जवाब देंगे इन सवालों के वो सब व्हाट्सएप पर देंगे, कमेंट बॉक्स में कतई नहीं, बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होंगे। तो इस बात का ख्याल रखें और कोई सवाल पूछना हो या अगर कोई गलती हो तो आप मुझे इस नंबर पर बात कर सकते हैं 8477965321। तो दोस्तों और बहनों और भाइयों, ये आपकी मोहब्बत और आपका मेरे ऊपर एहसान है कि आपने जिस लगन और मेहनत से हमारी वीडियो और हमारे चैनल को आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। तो ये मेरी आपके लिए हर वक्त दुआएं हैं। आप भी उर्दू अदब चैनल के लिए दुआएं करते रहें। मैं आपकी दुआओं का तालिब हूँ। तो आइए आज हम आपके लिए ये वीडियो चंद अशार से शुरू करते हैं जो हमने तरन्नुम के से पढ़ने की कोशिश की है। तो मुलाहिज़ा फरमाएं, अगर आपको अच्छे लगें तब भी आप बताइए और अगर आपको पसंद ना आए तो तब भी बताइएगा। इंशाअल्लाह आइंदा नहीं पढ़ेंगे कोई भी अशार। मेरे हमराह जब वो चलते हैं, मेरे हमराह जब वो चलते हैं, लोग हसरत से हाथ मलते हैं। मेरे हमराह जब वो चलते हैं, लोग हसरत से हाथ मलते हैं। अगला शेर है, उन चरागों का एहतराम करो, दूसरों के लिए जो जलते हैं। उन चरागों का एहतराम करो, दूसरों के लिए जो जलते हैं। हाय गुर्बत भी क्या बुरी शय है, लोग दामन बचा के चलते हैं। मेरे हमराह जब वो चलते हैं, लोग हसरत से हाथ मलते हैं। आखिरी शेर है, मुलाहिज़ा फरमाएं। कितने बाउसूल हैं आंसू, रोज़ तन्हाई में निकलते हैं। बहुत उम्दा मिसरा, ये मुझे बहुत पसंद है कि कितने बाउसूल हैं आंसू, रोज़ तन्हाई में निकलते हैं। ख़त्म कर ये दास्तां खुर्शीद, सुनने वालों के दिल दहलते हैं। मेरे हमराह जब वो चलते हैं,
لوگ حسرت سے ہاتھ ملتے ہیں۔ دوستو، میں نے چند اشعار آپ کو ایک ترنم سے سنائے ہیں اور امید ہے پسند آئیں گے۔ ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا چاہیے۔ مریضوں کی تیمارداری کرنا ہمارا فرض ہے۔ خون کی ضرورت ہو تو دینے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر اپنی جانب سے ہر مریض کو پوری طرح بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر طرح سے وہ اس کی زندگی کو اور اس کو معمول پہ لانے کے لیے بہت ہی زیادہ کوشش کرتا ہے، لیکن زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ ہوتی ہے۔ ایک لمحہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ دوسروں کے کام آنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے آپ کی مدد سے کسی کا کام بن جائے۔ میرے پاس کچھ نہیں، جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میرے پاس علم ہے میں آپ تک پہنچاؤں اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، آپ کے کام آئے گا۔ تو ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ یہاں میں علی گڑھ میں رہتا ہوں۔ علی گڑھ یو پی میں یعنی اتر پردیش کا ایک مشہور شہر ہے۔ تو یہاں اتنی ہمدردیاں ہیں کہ یہاں میڈیکل کالج ہے۔ جب کسی مریض کے لیے کسی کو خون کی ضرورت پڑتی ہے اور باہر سے لوگ آتے ہیں تو لوگ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور دیتے ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے اور لوگ ٹھیک ہو کر جاتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ہر ایک کے کام آئیے، اور جتنا بھی ہو سکے اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس علم کو دوسروں کو بانٹیے۔ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو آئیے اب ہم آپ کو شروع کرتے ہیں 10واں ٹیسٹ ایگزام۔ اس کا سب سے پہلا سوال ہے، کس کتاب کو اردو تنقید کی بوتیکا کہا جاتا ہے؟ اے موازنہ انیس و ادبی، بی مقدمہ شعر و شاعری، یا سی اردو شاعری پر ایک نظر، یا ڈی اردو تنقید کا ارتقا۔ دوسرا سوال ہے، سرشار نے انگریزی ناول ڈان کوئکزوٹ کا ترجمہ اردو میں کس نام سے کیا؟ اے جامِ سرشار، بی میر کوثر، سی کرم دھرم، یا ڈی خدائی فوجدار۔ تیسرا سوال آپ کے سامنے یہ ہے، قصیدہ باب البحث کا مصنف کون ہے؟ مرزا محمد رفیع سودا، بی مرزا اسد اللہ غالب، مرزا مظہر خاں جانے جانا، مرزا سلامت علی دبیر۔ چوتھا سوال ہے، سبرس کا سنِ تصنیف کیا ہے؟ اے 1045 ہجری، بی 1018 ہجری، یا سی 1072 ہجری، یا ڈی 1080 ہجری۔ اگلا سوال ہے پانچواں، ڈراموں کے مجموعے 7 کھیل کا مصنف کون ہے؟ اے منٹو، بی بیدی، سی عصمت، اور ڈی محمد مجیب۔ چھٹا سوال ہے، بدر منیر کس مثنوی کا کردار ہے؟ اے گلشن عشق، بی قطب مشتری، سی سحر البیان، یا ڈی زہر عشق۔ ساتواں سوال، تقابلی تنقید کی بنیاد اردو میں کس نے ڈالی؟ اے حالی، بی احتشام حسین، سی شبلی، یا ڈی کلیم الدین احمد نے۔ آٹھواں سوال ہے، خیالستان کس کی تخلیق ہے؟ سلطان حیدر جوش، سجاد حیدر جلدرم، عظیم بیگ چغتائی، یا پریم چند۔ نواں سوال، لالا شری رام کی کتاب خم خانہ جاوید کس نوعیت کی ہے؟ اے تنقید، بی تحقیق، سی تذکرہ، یا ڈی سوانح۔ 10واں سوال ہے، منشی پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے؟ اے چوگان ہستی، بی اسرار معابد، یا سی بازار حسن، یا ڈی غبن۔ اگلا سوال 11واں آ جاتا ہے، پریم چند کا کون سا افسانوی مجموعہ ضبط کر لیا گیا تھا؟ ہم نے کتنی بار آپ کو پڑھایا، واردات، یا بی سوز وطن، یا سی آخری تحفہ۔ 12واں سوال،
نواب مرزا شوق کا نام کیا ہے، یعنی اصل نام کیا ہے؟ حکیم تصدق حسین، بی علی سکندر، یا سی محمد ابراہیم، یا ڈی رفیع الدین۔ 13واں سوال، کس نے اردو تنقید کو معشوق کی موہوم کمر سے تعبیر کیا ہے؟ اے کلیم الدین احمد، بی احسن فاروقی، سی خلیل الرحمن اعظمی، یا ڈی شکیل الرحمن۔ 14واں سوال آ جاتا ہے، کس شاعر کے تقریباً تمام ہی قصائد دربار دلی سے تعلق رکھتے ہیں؟ اے غالب، بی مومن، یا سی سودا، یا ڈی ذوق۔ 15واں سوال ہے، گرم کوٹ کے خالق کا کیا نام ہے؟ یعنی گرم کوٹ ایک افسانہ ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ اے بیدی، بی منٹو، سی عصمت، یا ڈی حسن عسکری۔ 16واں سوال، استعارے میں ارکان تشبیہ سے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اے مشبہ، بی مشببہ، سی وجہ شبہ، یا ڈی حرف تشبیہ۔ 17واں سوال، اردو کا سب سے نامور ترقی پسند ناقد کون ہے؟ اے کلیم الدین احمد، علی احمد سرود، احتشام حسین، اور محمد حسن عسکری۔ حالی نے اردو نثر کا مورث اعلیٰ کسے قرار دیا؟ اے سر سید، بی محسن الملک، سی میر مہندی، یا ڈی غالب۔ 19واں سوال، اردو کی لسانی تشکیل میں کس زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ اے پالی، بی برج بھاشا، سی کھڑی بولی، یا ڈی پنجابی۔ 20واں سوال ہے، اردو ناول کا بابا آدم کسے کہتے ہیں؟ یعنی کس کو کہا جاتا ہے؟ رتن ناتھ سرشار کو کہا جاتا ہے، ڈپٹی نذیر احمد، پریم چند، یا ڈی عبدالحلیم شرر۔ شعور کی رو کی تکنیک کو کس ناول میں استعمال کیا گیا؟ اے گودان، بی امراؤ جان، یا سی فردوس بری، یا ڈی آگ کا دریا۔ 22واں سوال ہے، تمثیل کے اعتبار سے کون سی کتاب مشہور ہے؟ اے فسانہ عجائب، بی قطب مشتری، یا سی سبرس، یا ڈی باغ و بہار۔ 23واں سوال اور اس ویڈیو کا آخری سوال ہے یہ، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ اے محمد قلی قطب شاہ، بی نظامی بیداری، یا بی عبداللہ قطب شاہ، یا ڈی ولی دکنی۔ تو دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے ٹیسٹ کا ایگزام، یہ 10واں تھا، اور ہم نے اس میں 23 سوالات شامل کیے ہیں۔ اس کے جوابات ہمیں کل تک آپ بھیج دیجیے گا، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے نام جن کے صحیح ہوں گے اور جتنی جلدی مل جائیں گے اسی حساب سے ہم شامل کریں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح تیاری کر لی، یہ سارے سوالات ہم پڑھا چکے ہیں آپ کو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔